بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ ان ہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ 15 دن تک میتھی دانے کا پانی استعمال کریں، یہ خون میں شوگر کی سطح مستحکم رکھنے میں مدد کر سکتا ہے، ہاضمہ بہتر بنانے اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں معاون ہے۔ وٹامن کے کی کمی ہے تو ساگ، بروکلی اور پالک کھائیں۔ زنک کی کمی ہے تو کدو کے بیج اور سفید چنے استعمال کریں۔ کریلے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ انڈے کھانے کے بعد کیلا نہ کھائیں۔ امرود کھانے کے بعد کھیرا نہ کھائیں۔ دودھ استعمال کرنے کا بہترین وقت رات کو ہے۔ میلے کپڑے پہننے سے پیشاب کے انفیکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کپڑوں پر داغ لگ جائے تو کھٹی چیز رگڑنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد اگر قطرہ قطرہ آتا رہے تو نمک اور مکھن ملا کر چاٹیں۔ کچا امرود کھانے سے تھکاوٹ اور سستی دور ہوتی ہے۔ دودھ میں دھنیے کا رس ڈال کر پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زندگی نے صرف 2 چیزیں ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ تھکاوٹ ہو تو کیلا کھائیں۔ پٹھوں میں درد کے لیے چقندر فائدہ مند ہے۔ ایک بار کے استعمال سے چھائیوں کا مکمل خاتمہ۔ انڈے کی زردی، 1 چمچ شہد، 1 چمچ ملیٹھی کا پاؤڈر، 2 چمچ چاول کا آٹا، ساری چیزوں کو مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور اپنے چہرے پر 20 منٹ کے لیے لگائیں۔ 3 دن کے اندر آپ کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ پانی پینے کے بعد فوراً لیٹنا نہیں چاہیے، اس سے پانی گردوں میں چلا جاتا ہے، جس سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے لیموں کا 1 قطرہ چکھ لینے سے روٹی فوراً ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں کسی جگہ درد ہے تو ہلدی والا دودھ استعمال کریں، درد جاتا رہے گا۔ دودھ میں جائفل ملا کر پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ گوبھی کھانے کے ساتھ صرف 5 منٹ چہل قدمی کریں تو وزن تیزی سے کم ہوگا۔ کھیرے کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ ناظرین، بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر بلڈ پریشر کم ہو جائے تو مریض کو فوراً بٹھا دیں اور پاؤں تھوڑا اونچے کر دیں تاکہ خون دماغ تک پہنچ سکے۔ نمک ملا ہوا پانی پلائیں، ادرک والا پانی پلائیں، یہ بھی بلڈ پریشر بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے تو مریض کو آرام دہ جگہ پر لٹائیں اور پرسکون رکھیں تاکہ ذہنی دباؤ کم ہو۔ نیم گرم یا ٹھنڈا پانی پلائیں اور کمر یا گردن پر ٹھنڈا کپڑا رکھیں تاکہ بلڈ پریشر کم ہو۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ کمر پر زیتون کا تیل لگانے سے کمر جھکتی نہیں۔ پیاس لگنے پر پانی نہ پینے سے گردے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں کو ناریل کے تیل میں پکا کر بالوں میں لگانے سے ڈینڈرف اور بال گرنا کم ہو سکتا ہے۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔
جس کا ماتھا بڑا ہو اس کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے پیدل چلنے سے لکوہ نہیں ہوتا۔